اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیمی مسائل۔ اس میں سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ معاشی زبوں عالی، ملک کی معاشی زبوں عالی سے تعلیم کا شعبہ بھی متاثر ہے۔ ہمارے ہاں طلباء کی اکثریت جو ہے وہ غریب ہے اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اشیاء کی گرانی اور معاشی تنگ دستی نے والدین کو جس طرح پریشان کر رکھا ہے، طلباء کا متاثر ہونا بھی فطری عمل ہے۔ تعلیمی اخراجات پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئے ہیں۔ کتابوں اور دیگر تعلیمی سامان کی گرانی نے والدین اور طلباء کو پریشان کر رکھا ہے۔ غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، جس سے خواندگی کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ آگے ہے سیاسی عدم استحکام۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بھی تعلیم کے مسائل کا شکار ہے۔ ہمارا ملک بدقسمتی سے شدید سیاسی بحرانوں میں مبتلا رہا ہے۔ ان بحرانوں کی سنگینی نے بار بار ملک کے آزاد وجود کو بھی خطرے میں ڈالے رکھا ہے۔ سیاست دان بھی سیاسی عدم استحکام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلباء کو اعلی کار بناتے رہتے ہیں اور طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہیں۔ آبادی میں اضافہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ جب چین میں بھی افراط آبادی کا شکار ہے، لیکن اس نے مختلف منصوبے بنا کر بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پا لیا۔ اس طرح پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ دیکھیں، چین نے اگر افراط آبادی پر کنٹرول کیا ہے یا انہیں سہولیات فراہم کی ہیں تو چین ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ بزنس کو پروموٹ کیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جاب کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جاب، جس ملک کے افراد زیادہ تعداد میں جاب کرتے ہیں اس ملک کا پھر یہی حال ہوتا ہے۔ جس ملک کے افراد اپنی آبادی کے تناسب سے اکثریت میں بزنس کرتے ہیں، بزنس زون کرتے ہیں، وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ پھر فنی اور سائنسی تعلیم کی کمی، یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے۔ کمپیوٹرز لیب ہر اسکولز میں بنا دی گئی ہیں، لیکن ان سے جو خاطر خواہ نتائج حاصل ہونے تھے وہ ہمارے ملک میں ابھی نہیں لیے جا رہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد ہے ناخواندگی۔ اب جو پیرنٹس ہیں، والدین جو ہیں، وہ خود پڑھے لکھے ہیں نہیں، تو وہ بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس حوالے سے کہ ہمارا بیٹا پڑھ لے گا تو کتنا پڑھ لے گا۔ آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھے جو ایک بٹا مزدور ہے، دیہڑی دار مزدور ہے، چھابڑی والا ہے، اور وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، اور آپ اسے کہیں کہ انکل جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا جی میں کون سا پڑھاؤں، بھئی آپ نہیں پڑھے تو اپنے بچے کو پڑھائیں۔ نہیں جی، یہ پڑھ لے گا تو کتنا پڑھ لے گا، آج کل نوکریاں ملتی نہیں ہیں، رشوت دے تو ملتی ہے جی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیا دیں گے، اچھا سیاسی سفارش ہو جی۔ وہ کہہ ٹھیک رہا ہوتا ہے، اس کی باتیں کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ رواج بھی ہے، لیکن جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جن کی تعلیم اچھی ہوتی ہے، جن کی گریڈیشن اچھی ہوتی ہے، انہیں کسی سفارش کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اکثریت پیرنٹس کی جو ناخواندگی ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، جو ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کا فقدان۔ ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اعلیٰ تعلیم ایم فل ہے، پی ایچ ڈی کی تعلیم ہے، یہ بہت ایکسپینسو ہے، اور پھر یہ محدود نشستوں پر ہے یونیورسٹیز میں۔ اگر آپ پرائیویٹ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے ایکسپینسو ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی سیٹس بہت کم ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رہ جاتے ہیں، ایڈمیشن نہیں ہوتا، پھر نیکسٹ ایئر ان کا ارادہ بدل جاتا ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم کا ہمارے ملک میں فقدان ہے۔ پھر بے روزگاری اور طلباء میں بے چینی۔ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ایک طالب علم اپنی اسٹڈی پر بھی کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گا۔ پیرنٹس کی انکم جو ہے کم ہے، بچہ جوان ہے، ماسٹر کر گیا ہے یا بی اے کر گیا ہے، اس نے ماسٹر کرنا ہے اور اس کے پاس روزگار نہیں ہے، تو اس کی جو اسٹڈی پہ کنسنٹریشن ہے وہ نہیں ہو سکی۔ پھر سب سے بڑا المیہ
غیر منظم تعلیمی پالیسیاں، آئے روز ہمارا نصاب چینج ہو رہا ہے، آئے روز ہماری تعلیمی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں، آئے روز ہماری یونیورسٹیز کی اسکیجول چینج ہو رہے ہیں۔ یہ انتشار، یہ پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے طالب علموں کے ذہنوں پر، جس کی وجہ سے وہ ایک تسلسل قائم نہیں رکھ سکتے اپنی اسٹڈی میں۔ متضاد نظام تعلیم، پھر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا ہے، وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ متضاد ہے، تضاد ہے، فرق ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں آپ کو آکسفورڈ سلیبس ملے گا، دوسرے میں چلے جائیں آپ کو برٹش سلیبس ملے گا جی، تیسرے میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی سلیبس ملے گا۔ پھر میٹرک میں آ کے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سرگودا بورڈ آکسفورڈ سلیبس یا کچھ اور سلیبس نہیں مانتا، پرائمری لیول تک بھی نہیں ہے، پرائمری کا بھی ایگزام ہمارے اپنی درسی کتب میں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کو اتنا برڈن دے دیتے ہیں بچپن سے ہی، وہ اتنے ہیوی سلیبس پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا ویسے ہی تعلیم سے وہ جی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارا نظام تعلیم اتنا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں یا جو پاکستان کا سلیبس پڑھنے والے ہیں، وہ ویسے ہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا کوئی حل اس کا یہی ہے کہ حکومت آبادی کے مسئلے پہ کنٹرول کرے، فنی سائنسی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف توجہ دے، جہالت و ناخواندگی کی شرح کو کم کرے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کرے، مختلف صنعتی ادارے قائم کرے تاکہ طلباء کا اضطراب جو ہے وہ کم ہو، کہیں نہ کہیں سے انہیں روزگار ملتا رہے اور وہ اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھے۔ کالج کے ایکسرسائز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔